کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوبصورت پروگرام درس مشکات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ اس مبارک سلسلے کی برکت سے ہم حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ اور تشریح بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑا خوبصورت باب کا آغاز ہو رہا ہے۔ باب کا نام ہے باب البر والصلہ، یعنی نیکی اور صلہ رحمی کا بیان۔ یہاں نیکی اور صلہ رحمی سے کیا مراد ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ امام صاحب مشکات رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب البر والصلہ جو باندھا ہے، اس سے مراد ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ہے، اور صلہ رحمی سے مراد ہے قرابت داروں پر احسان اور ان سے حسن سلوک کرنا۔ تو باب البر والصلہ، اس باب کے تحت وہ احادیث طیبہ آئیں گی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ان ابی ہریرہ قال قال رجل یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ابوک وفی روایت قال امک ثم امک ثم امک ثم اباک ثم ادناک ثم ادناک، متفق علیہ۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی، میرے اچھے برتاؤ کا، حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ قال امک، پیارے آقا نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر عرض کیا ماں کے بعد کون ہے؟ پھر پیارے آقا نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر اس نے عرض کیا پھر کون؟ پیارے آقا نے پھر فرمایا امک، تمہاری ماں۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ عرض کیا ثم من، پھر کون؟ تو آپ نے فرمایا ابو کا، تمہارے والد۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ فرمایا تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہارا باپ، اور پھر تمہارے قریبی، پھر قریبی۔ آئیے سنتے ہیں اس فرمان عالی شان سے ہمیں کیا معلوم ہوا۔ اس فرمان عالی سے معلوم ہوا کہ ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ جی ہاں، ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں بچے پر 3 احسان کرتی ہے، باپ 1 احسان کرتا ہے۔ پیٹ میں رکھنا، جننا، پرورش کرنا۔ پیٹ میں رکھتی ہے، جنم دیتی ہے، پھر پرورش کرتی ہے، اور باپ صرف اور صرف پرورش، تربیت کیا کرتا ہے۔ اس جہت سے دیکھیں تو ماں کے بچے پر 3 احسان ہیں اور باپ کا صرف 1 احسان ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا امک امک امک، تیری ماں تیری ماں تیری ماں۔ بیٹا ماں باپ دونوں کی خدمت کرے، مگر جب دونوں ایک ساتھ ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ ادب و احترام باپ کا زیادہ کرے، خدمت و انعام ماں کی زیادہ کرے۔ ماں باپ کے ساتھ سلوک یہ ہے کہ ان سے نرم اور نیچی آواز سے کلام کرے، مالی اور بدنی خدمت کرے، یعنی اپنے نوکروں ہی سے ان کا کام نہ کرائے بلکہ خود بھی ان کا کام کیا کرے، ان کا ہر جائز حکم مانے، انہیں نام لے کر نہ پکارے، اگر وہ غلطی پر ہوں تو نرمی سے ان کی اصلاح کرے،
اگر قبول نہ کریں تو ان پر ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے، ان کی سختی پر برداشت کرے۔ یہ ادب قرآن مجید میں اور حضرت خلیل علیہ السلام کے عمل شریف میں مذکور ہیں۔ یعنی ماں باپ کے ساتھ ان کے عزیزوں کا حق بھی ادا کرے کہ چچا، ماما، دادا، نانا، بہن بھائی وغیرہ بھی ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، پیارے آقا نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اس کی ناک رگڑ جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس کی ناک رگڑ جائے۔ جب 3 مرتبہ پیارے آقا اس طرح کے غضبناک جملے ارشاد فرما رہے ہیں، اس طرح کے جملے فرما رہے ہیں، قیل من یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون کم نصیب ہے؟ قال فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ، فرمایا یہ وہ ہے جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے میں پائے اور جنت نہ پائے۔ فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کو پائے کہ ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے میں ہیں، پھر جنت میں نہ چلا جائے تو پھر اس کے بارے میں فرمایا اس کی ناک رگڑ جاوے، اس کی ناک رگڑ جاوے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو والدین کو یا دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پا رہا ہے تو اب وہ خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے، یہ اس کی بڑی بد نصیبی اور بڑی کم نصیبی ہے۔ یعنی یہ جو فرمایا اس کی ناک رگڑ جاوے، رگڑ جاوے، اس کا مطلب یہ ہے وہ ذلیل ہو جائے، وہ ذلیل ہو جائے، وہ ذلیل ہو جائے۔ ناک رگڑنے سے مراد ذلت و خواری ہے۔ تو اب یاد رکھیں، جس کی ذلت کا تذکرہ پیارے آقا نے فرمایا ہو وہ کبھی عزت پا نہیں سکتا۔ ہاں والدین بوڑھے ہیں، آنکھیں بھر آتی ہیں، ایسی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہیں کہ بدن کانپ اٹھتا ہے، ریزہ ریزہ تڑپ اٹھتا ہے۔ ایک ویڈیو کچھ دنوں پہلے نگاہ سے گزری کہ ایک عورت بوڑھی ہے، بدن بہت کمزور ہو چکا ہے، عمر 100+ محسوس ہوتی ہے، اس کو ایک گٹری میں باندھ کر کے ایک سڑک کے کنارے اس کے بچے چھوڑ کر آ گئے۔ اللہ اللہ اللہ، فرمایا جو والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ پالے وہ ذلیل و خوار ہے۔ جس کی ذلت اور جس کی خواری پیارے آقا نے ارشاد فرمائی وہ کبھی عزت پا نہیں سکتا۔ بڑھاپے میں طبیعت چڑچڑی ہو جاتی ہے، غصہ بڑھ جاتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ان کی حرکتیں کچھ بچوں والی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے وہ اگر سختی بھی کریں تو اس کی پرواہ نہ کرے اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر صبر کرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، انشاءاللہ دونوں جہاں میں آرام پائے گا۔ بڑھاپے کا ذکر اس لیے بار بار ہوتا ہے کہ وہ وقت تو سنبھالنے کا ہے، جس نے وہ وقت سنبھال لیا اس نے کمائی کر لی۔ ایسے آڑے وقت میں ان پر دل کھول کر خرچ بھی کرے، ان کی خدمت بھی کرے، ان کے لیے دعا بھی کرے۔ بچپن میں یہ مجبور تھا تو ماں باپ نے اسے سنبھالا اور اب وہ مجبور ہیں تو یہ انہیں سنبھالے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت اسے سنبھال لے گی۔ آگے دیکھیں، روایت ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ میری ماں آئیں جبکہ وہ قریش میں مشرکہ تھیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں میرے پاس آئی ہے، وہ دین سے دور ہے، وَهِيَ راغبہ، کیا میں ان سے صلہ رحمی کروں؟ أَفَأَصِلُهَا، کیا میں ان سے حسن سلوک کروں؟ فرمایا ہاں کرو۔ یہ دیکھیں، اگر والدہ اگرچہ اس کا دین الگ ہے، اس کا مذہب الگ ہے، اس کا مشرب الگ ہے، اس کی قوم الگ ہے، اس کے باوجود مشرکہ ہے والدہ، اس کے باوجود پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والدہ ہونے کی حیثیت سے اس کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کافر و مشرک ماں باپ کی خدمت اولاد پر لازم ہے۔ عن عمرو بن عاص قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول،
ان آل فلان لیسوا لی باولیاء انما ولی اللہ وصالح المؤمنین ولکن لہم رحم ابلھا ببلالھا۔ حضرت عمرو بن عاص سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ فلاں قبیلہ میرے دوست نہیں ہیں، میرے دوست تو اللہ تعالیٰ اور نیک کار مسلمان ہیں، لیکن ان کا رشتہ رحمی ہے جس کی تری سے میں ترک کروں گا۔ ظاہر ہے کہ حضور انور نے ان کا نام لیا تھا مگر راوی نام بھول گئے اور نام لے نہ سکے وہ کون سا قبیلہ ہے جس کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا لیسوا لی باولیاء، کہ وہ میرے دوست نہیں ہیں۔ علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہاں ابو لہب کی اولاد مراد ہے یا ابو سفیان کی اولاد یا حکم ابن عاص کی اولاد، مگر قوی یہ ہے کہ یہ حکم عام ہے، قریشی ہاشمی تمام قوموں کو شامل ہے، یعنی جو بھی اسلام سے یا حضور کے طریقے سے ہٹ جائے وہ حضور کا دوست نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ متقی مسلمان خواہ کسی بھی خاندان کا ہو، پیارے آقا فرماتے ہیں وہ مجھے پیارا ہے، بے ایمان اگرچہ ہماری نسل سے ہی ہو وہ مردود ہے۔ قرآن حکیم فرماتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون۔ خیال رہے صلہ رحمی کرنے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کو بلل یعنی تری کہتے ہیں، کیونکہ تری سے چیز جڑتی ہے، خشکی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ یوں ہی سلوک کرنے سے دل جڑتے ہیں اور بدسلوکی سے دل ٹوٹ کر کے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ عن المغیرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات ومنع وہات وکرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعۃ المال۔ روایت ہے حضرت مغیرہ سے مروی فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے حرام فرمایا ہے ماؤں کی نافرمانی اور بچیوں کا زندہ دفن اور روک رکھنا، لاؤ لاؤ کرنا اور ناپسندیدہ کیا زیادہ قیل و قال، بہت سوال اور مال کی بربادی کو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام کر دیا ہے، بچیوں کو زندہ دفن کرنے کو حرام کر دیا ہے، اور اپنا مال روکے رکھنا اور لاؤ لاؤ کرتے رہنا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا ایسی عادت کے کہ وہ ہمیشہ اس سے مانگیں گے، اس سے مانگیں گے، اس سے لیں گے، اس سے لیں گے، لاؤ لاؤ تو کریں گے، ان کی زبان پر لاؤ 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 تو ہوگا، لیکن کبھی اپنا مال نہیں دیں گے، کبھی اپنی چیز نہیں دیں گے، کبھی اپنے پیسے خرچ نہیں کریں گے۔ تو اس چیز کو بھی منع فرمایا گیا کہ ہمیشہ لاؤ لاؤ زبان پر نہ ہو، بلکہ سخی ہونا چاہیے انسان کو۔ اور فرمایا وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، اور قیل و قال بہت سوال سے منع فرمایا اور مال کو برباد کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ تو یہاں دیکھیں ماں کا ذکر آیا، یعنی ماں کی نافرمانی کو منع فرمایا۔ تو اب ایسا نہیں ہے کہ باپ کی نافرمانی جائز ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، ایسا ہرگز نہیں ہے، چونکہ باپ کے مقابلے میں ماں کا حق زیادہ ہے، نیز ماں کمزور دل ہے، بہت جلدی رنجیدہ ہو جاتی ہے، اس لیے صرف ماں کا ذکر فرمایا، ورنہ باپ کی نافرمانی بھی ممنوع ہے۔ اور اہل عرب زندہ بچیوں کو دفن کر دیتے تھے، اس لیے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ ہاتھ کے مطلب یہ کہ ہمیشہ لیتے رہنا، کبھی کسی کو دینا نہیں چاہیے، یہ کہ لینا بھی سیکھیں تو دینا بھی سیکھیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ہر بار ہر حکم کے بارے میں سوال کرتے رہنا، بار بار بیجا سوال سے بچنا بھی چاہیے، ایسے ہی زیادہ بولنے سے بچنا چاہیے، لوگوں سے مانگتے رہنا سے بھی بچنا چاہیے، اور مال کو حرام رسوں میں خرچ کرنا یہ بھی فضول خرچی ہے، مال اڑانا مال کی بربادی ہے۔ اچھا کھانا پینا جبکہ اس میں اسراف اور تکبر نہ ہو بالکل جائز ہے۔ یہ فرمان عالی جامع کلمات میں سے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بلا تکلف ہم وزن الفاظ بولنا ممنوع نہیں ہے۔ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کتنی جامع اور کتنی پیاری ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے والدین کی نافرمانی کو بھی حرام کیا، والدہ کی نافرمانی کو بھی حرام کیا، اور بچیوں کو دفن کرنے کو بھی حرام فرمایا۔ ایسے ہی لاؤ لاؤ زمان پہ رکھنا، مال روکے رکھنا، اس کو بھی منع فرمایا، بلکہ جس طرح لینا سیکھا ہے اس طرح دینا بھی سیکھنا چاہیے۔ اور انداز دیکھیں، الفاظ کتنے پیارے اور جامع استعمال فرمائے ہیں۔ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات
ومنع وہات وکرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعۃ المال۔ یعنی یہ جو ایک رائمز بن رہی ہے، یہ جو ایک طرح کے الفاظ آخر میں ایک ساتھ استعمال ہو رہے ہیں، تو اس طرح بغیر تکلف اگر زبان سے اس طرح کے الفاظ نکل جائیں جو آخر میں ایک ہی جیسی آواز پیدا کر رہے ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلا تکلف ہم وزن الفاظ بولنا ممنوع نہیں ہے۔ ان عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الکبائر شتم الرجل والدیہ قالوا یا رسول اللہ وهل یشتم الرجل والدیہ قال نعم یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کبیرہ ہے، من الکبائر، بڑا گناہ ہے، کیا؟ شتم الرجل والدیہ، انسان کا، کسی شخص کا اپنے ماں باپ کو گالی دینا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، کیا کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے کہ کوئی اپنے والدین ہی کو گالی دے؟ یعنی اس زمانے میں وہ کیسے پاکیزہ نفوس تھے، کیسی پاکیزہ ہستیاں تھیں، اس زمانے میں والدین کو گالی بکنا تو دور کی بات، اس کا تصور بھی نہیں تھا، امیجینیشن بھی نہیں ہے۔ اور آج کے زمانے میں تو آپ گلی محلے میں یہ نظارے محسوس کریں گے۔ الامان والحفیظ، اللہ پاک ہم سب کو اس گناہ سے، اس جرم سے محفوظ فرمائے۔ پھر پیارے آقا نے اس کی ایک وضاحت فرمائی، فرمایا نعم، ہاں، یسب ابا الرجل فیسب اباہ، کوئی بندہ کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ اس کے باپ کو گالی دے گا پلٹ کر کے، اور یہ کہ کسی کی ماں کو گالی دے گا تو وہ اس کی ماں کو گالی دے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے، آپ کسی کے باپ کو کہیں گے تو وہ آپ کے باپ کو کہے گا، آپ کسی کی ماں کو کہیں گے تو وہ آپ کی ماں کو کہے گا۔ تو خود بھی گالی نہ بکے والدین کو، اور ایسے کام بھی نہ کریں جو آپ کے والدین کے نام کو برباد اور آپ کے والدین کے نام کو گالی دلانے کا سبب اور ذریعہ بنے۔ فرمایا ہاں، یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، وہ زمانہ قدوسیوں کا تھا کہ یہ جرم ان کی عقل میں نہ آتا تھا، اب تو کھلم کھلا نالائق لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، ذرا شرم نہیں کرتے۔ خیال رہے کہ سب ہر قسم کے برا کہنے کو کہتے ہیں، گالی ہو یا اور کچھ، مگر شتم گالی کو کہا جاتا ہے۔ کبھی سب، عربی زبان کا جو لفظ سب ہے، کبھی شتم کے معنی میں آتا ہے، کبھی شتم سب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کسی سے کہا تیرا باپ احمق ہے، یہ گالی تو نہیں ہے لیکن یہ ہے سب۔ کسی سے کہا تیرا باپ زانی ہے، حرامی ہے، یہ بھی شتم کہلائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کے بزرگوں کو تم برا نہ کہو تاکہ وہ تمہارے بزرگوں کو برا نہ کہے۔ یہی حکم اولاد و عزیزوں کے متعلق ہے، تم کسی کی بیٹی، بہن، بھانجی کو گالی نہ دو تاکہ وہ تمہاری بیٹی، بہن یا بھانجی کو گالی نہ دے، جیسے کہو گے ویسے سنو گے۔ کتنے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنا، اسے بہتان لگانا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین بھلائیوں میں سے کسی شخص کا اپنے باپ کے غائب ہونے کے بعد اس کے محبت والوں سے حسن سلوک کرنا ہے۔ یعنی بہترین بھلائی یہ ہے کہ اگر والدین وفات پا گئے ہوں یا سفر پر گئے ہوں، ان کے پیٹھ پیچھے ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ بھی بہترین بھلائی ہے۔ تو چاہیے کہ ہم والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں اور کوشش کریں کہ ان کے جو دوست ہیں، ان کے جو فرینڈ سرکل ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں۔ ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یبسط له فی رزقہ وینشأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چاہے کہ اس کے رزق میں وسعت دی جائے اور اس کی موت میں دیر کی جائے
تو وہ صلہ رحمی کرے۔ یعنی صلہ رحمی سے اللہ سبحانہ و تعالی رزق میں بھی برکت عطا فرماتا ہے اور عمر میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ عمر اور رزق میں برکت کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ اثر کہتے ہیں نشان قدم کو، مرنے سے نشان قدم جاتے رہتے ہیں کہ پھر انسان چلتا پھرتا نہیں، پھر زندگی کو اثر کہنے لگے کہ زندگی میں نشان قدم زمین میں پڑتے ہیں۔ موت میں دیر لگانے سے مراد یہ ہے عمر دراز کر دینا، یعنی جو رزق میں برکت، عمر میں درازی چاہے وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ خیال رہے کہ تقدیر 3 طرح کی ہوتی ہے، مبرم، معلق، مشابہ مبرم۔ تقدیر مبرم میں کمی و بیشی ناممکن ہے، مگر باقی جو 2 تقدیریں ہیں ان میں کمی و بیشی ہوتی رہتی ہے۔ دعا نیک اعمال سے بڑھ جانے اور بد دعا بد عمل سے عمر گھٹ جانے کا یہی مقصد ہے کہ آخری 2 قسم کی عمریں گھٹ بڑھ جاتی ہیں۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا سے حضرت داؤد کی عمر بجائے 8 سال کے 100 برس ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وفات یافتہ لوگ جی جاتے تھے اور زندہ رہتے تھے۔ تو ایسا ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بطور تقدیر معلق یا مشابہ با مبرم آپ کی عمر کو لکھا ہو اور پھر آپ کے صلہ رحمی کرنے سے رب تبارک و تعالی عمر میں اور رزق میں اضافہ فرمائے۔ یعنی یہ صلہ رحمی، حسن سلوک، رشتہ داری، رشتہ جوڑنا اتنا پیارا عمل ہے کہ اس کی برکت سے اللہ پاک 2 ایسی چیزیں جو ہر ایک کو پسندیدہ ہوتی ہیں ان میں اضافہ فرما دیتا ہے، ایک ہے رزق اور ایک ہے عمر۔ رزق اور عمر میں بڑھوتری، اضافہ ہر ایک بندہ چاہتا ہے، تو ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے اور خوب اس سلسلے کو وائرل کیجئے تاکہ لوگ اس سلسلے کی برکت سے حدیث مصطفیٰ جانیں، سمجھیں اور اپنی زندگی میں نکھار پیدا کریں۔ کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ۔